اتنی چھوٹی سی عمر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کوئی گھر سے نکلا تھا سیر و تفریح کرنے کے لیے، میری وائف، میری اہلیہ کے خالہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، بڑا نیک بچہ تھا، عالم بھی تھا، گھر سے نکلا تھا، بقرعید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی شاید چوتھا دن تھا، دوستوں کے ساتھ بنارس میں وہ تفریح کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے بائک سے نکلا، اور میری اہلیہ اپنے مائکے میں تھیں، اور ان کی جو خالہ تھیں، جو اس لڑکے کی ماں تھی، وہ بھی اپنی بہن کے گھر آئی تھیں، اور بقرعید کا تہوار آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا تہوار ہے، طرح طرح کی ڈشز کھائی جا رہی ہے، نوجوان لڑکا گھر سے نکلا ہے، تہوار کا ٹائم ہے، بقرعید کا موقع ہے، وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم خوشی منائیں گے، ہم تھوڑا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کریں گے، بائک سے وہ نکلتا ہے، اور مغل سرائے ریلوے اسٹیشن سے قریب میں ایک ٹرک آتی ہے، اور ٹرک کا ڈرائیور شاید نشے میں رہا ہو یا نیند کے عالم میں رہا ہو، اس نے اس کی بائک میں ایسی ٹکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا 18-20 سال کا وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے، اور اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے سر کا اور اس کے دھڑ کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کے باہر ہے میرے بھائی، اور تہوار کا موقع ہے، جب لاش گھر میں آتی ہے اور ماں باپ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، خوشی کا تہوار اور خوشی کا موقع غم میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی مصیبت اور کون سا بہانہ آپ کی زندگی کے خاتمے کی خبر لے کے آئے گا، آپ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جنگ بدر میں اپنے صحابہ کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ، یہ جنگ بدر کا میدان ہے، یہ جنت کا میدان ہے، اٹھو اور جنت کو پانے کے لیے لڑ پڑو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دو۔ حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں اے عمیر جنت کی چوڑائی تو اتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں بکھن کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمیر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی انی لارجو، میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے عمیر، اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی جنت کے حقدار بنو گے۔ عمیر ابن حمام کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے پھر تو میدان جنگ میں جانا، کہتے ہیں نہیں، ان کھجوروں کے کھانے میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا تو یہ لیٹ ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ اور حضرت عمیر ابن حمام اسی حالت میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں، آج کے دور کی عورتیں دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے۔ ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا، 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے، کوئی 22 کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں۔
मुंबई से कहने लगे मौलवी साहब हम लोग मुंबई में रहते हैं, वहां काम करते हैं और महीनों के सालों के बाद हम अपने वतन को लौट रहे हैं, ढेर सारा सामान लेके लौट रहे हैं। बीवी को यह गवारा है कि शौहर मुझसे 6 महीना 7 महीना दूर रहे, मुंबई में रहे, सऊदी में रहे, दुबई में रहे, बीवी को ये सारी आजमाइश और ये सारी कुर्बानी गवारा है। क्यों? क्योंकि शौहर कमा के लाएगा। अल्लाह के दीन के लिए अगर वही शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है अरे पहले इतने हैंडसम लगते तो तुम दाढ़ी क्यों रख ली, तुमने बेकार लगने लगे। शौहर दीन के लिए अगर अल्लाह की राह में कुछ सदका खैरात कर दे और बीवी का कोई जेवर देने की बात कर दे तो बीवी को तैश आ जाता है। ये आज के दौर की औरतें हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हंजला शादी की पहली रात अपनी बीवी से कहते हैं मुझे अल्लाह की राह में जाना है, नबी की तरफ से जिहाद का ऐलान हुआ है। हजरत हंजला की बीवी न चूं करती है न चरा करती, कहती बेशक आप जा सकते हैं। हालांकि उसे पता है हो सकता है मेरा शौहर जिंदा ना आए, हो सकता है मेरे शौहर की लाश आए, हो सकता है मेरे शौहर की शहादत हो जाए, मौत हो जाए, लेकिन वो खुले दिल से इजाजत देती है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। हजरत हंजला उसी हालत में जंग के मैदान में जाते हैं। उनके पास गुस्ल करने का भी टाइम न था, उनके पास पानी के जरिए तहारत हासिल करने का भी टाइम न था। उसी जनाबत की हालत में वो जंग के मैदान में जाते हैं और मेरे भाइयों अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाने लगता है, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ओ मेरे सहाबा इन्नी लअरा हंजला, ओ मेरे सहाबा मैं हंजला को देख रहा हूँ तग़सिलुहुल मलाइका, कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हंजला जनाबत की हालत में मैदान जंग में आए थे, नापाकी की हालत में मैदान जंग में आए थे, फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर से निकल गया है। अपने बाजुओं को थोड़ा मजबूत करो मेरे भाइयों, अपनी हिम्मत को थोड़ा जुटा लो और अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने का और कुर्बानी देने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह का वादा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो जब तक तुम अल्लाह की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह तुम्हारे कदम को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लड़ रहे हैं आपस में। मौलाना जरजीत साहब गिरफ्तार हुए, बनारस के बरेलवियों ने, हमारे बरेलवी भाइयों ने, कितने भाइयों ने मिठाइयां तकसीम की कि चलो अहले हदीस का मौलाना गिरफ्तार हो गया, चलो हमारे मसलक के खिलाफ तकरीर करने वाला और दूसरे मसलक का मौलवी गिरफ्तार हो गया। लोगों ने खुशियां मनाई थी। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं
بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں۔ اور یہی معراج کا، شب معراج کا موقع تھا جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، مگر معراج کون سی رات ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا۔ لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی۔ بنارس سے 100 کلومیٹر دور، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر، وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر۔ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں، وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا۔ بریلویوں کا مجمع ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو صحیح بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے، وہ میں نے بیان کی۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے، ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، وہاں کی مسجدوں میں ڈاس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے۔ کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی، اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، اور جب دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے، نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے۔ اور آج آپ اندلس میں دیکھیے، تلاش کرنا پڑے گا، دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، یونٹی پیدا کرنا پڑے گا، اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے، ہر چیز میں اتحاد کی بات آتی ہے۔ آگے ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی، ملک کے اقتدار پر کون بیٹھے گا، ہم ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کون بیٹھے گا، مگر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اس ملک میں ہم متحد ہو کر کے ہم ووٹنگ کرتے ہیں۔ آنے والے الیکشن کے موقع پر بھی آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسی طاقتوں کو آپ اپنا ووٹ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک میں امن چین اور سکون کو بڑھاوا دیں گی، اور ایسی طاقتوں کو ناکام کیجئے جو ملک کے ماحول میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے، اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ،
کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی۔ آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر، بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے، چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے، اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے، اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے، اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے، اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے۔ مانو شریر میں، انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے، آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے۔ اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے۔ آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرسا بادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے۔ میرے بھائی، یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں، آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے، پردھان کا چناؤ ہوتا ہے، مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں، لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن پردھان جو ہوتا ہے، سرپنچ جو ہوتا ہے، وہ غیر مسلم بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد میں طاقت ہے، یونٹی میں طاقت ہے۔ آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو۔ اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا،
خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا۔ آج حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ایودھیا سے 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں۔ یہ میں میڈیا کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، 300 مسلمان لکھنؤ سے ایودھیا کا سفر کرتے ہیں شری رام چندر جی کی جو نئی مورتی اور نیا ان کا جو وہاں پہ مندر بنا ہے اس کی زیارت اور درشن کرنے کے لیے۔ معاف کرنا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم شری رام چندر جی کا احترام کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جو کسی کا بیٹا ہو، جو کسی کا باپ ہو، جو کسی کا بھائی ہو، جو کسی کا شوہر ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کرائٹیریا بڑا کلیئر ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اور اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم شری رام چندر جی کی اور جو بھی اس بھارت دیش میں ہمارے مہاپروش آئے اور نیک لوگ آئے، ہم ان کا سمان کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہم ان کی عبادت کو جائز نہیں مانتے۔ آج مسلمان کے عقیدے کا یہ حال ہے، 300 مسلمان جاتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے اور ان کے آگے سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں، اور صاحب میڈیا میں ان کا بڑا مہیما منڈن ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے دیش کے سچے مسلمان، یہ دیش بھکت مسلمان ہیں۔ معاف کرنا، دیش کا سنویدھان ہم سے یہ نہیں کہتا ہے کہ مسلمان تب اچھا ہندوستانی بنے گا جب وہ دوسرے مذہب کی تعریف کرے گا، بلکہ ہمارے دیش کی تو یہی خاصیت ہے، یا ہندو ہندو رہ کر، مسلمان مسلمان رہ کر، سکھ سکھ رہ کر، عیسائی عیسائی رہ کر، یہودی یہودی رہ کر، بودھ بودھ رہ کر، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر رہ کر ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کا سنویدھان اور آئین اسے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ہندوستانیت پر شک کرنے کا کسی کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، ہمارے علماء کا خون شامل ہے، اور آپ کے اسی بہار کی سرزمین پر علماء صادق پور، پٹنہ کا ایک علاقہ اور ایک محلہ تھا صادق پور، انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیے، پورے محلوں کو ختم کروا دیا، اور جواہر لال نہرو نے کبھی کہا تھا کہ ملک میں کی آزادی میں تمام لوگوں کی قربانی ایک طرف ہے اور علماء صادق پور کی قربانی ایک طرف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے علماء کے خون بہے ہیں، ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندے پر جھولے ہیں اور کالا پانی کی سزائیں انہوں نے جھیلی ہیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کو ہم نہ کبھی چھوڑے ہیں اور نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اس ملک کا کوئی فیصلہ ہماری آواز کے بغیر ادھورا ہے، مگر ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے حالات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ آج ہمارا عقیدہ جو ہمارے دین کی سب سے مضبوط بنیاد ہے، آج عقیدے کا کیا حال ہے۔ آج ہم نیوز میں جب دیکھتے ہیں فلاں جگہ مسلمان لڑکی اسلام چھوڑ کر کے فلاں مذہب میں داخل ہو گئی، تو ہمارے سر تو شرم سے جھک جاتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ پیار اور محبت میں اتنی طاقت ہے کیا؟ فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی نے آئی لو یو بول دیا، محبت کے اقرار کر دیا، تو ہماری مسلمان بہن اس کے پیار میں اتنی بچ گئی کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ کیا ہماری تربیت میں اتنی کمی تھی میرے بھائی؟ نہیں میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اتہاس، ہماری تاریخ میں تو ان عورتوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ سمیہ بنت خیاط نام کی اس عورت کو دیکھو، اس کے شوہر کے سامنے اور اس کے جوان بیٹے کے سامنے جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو اسلام چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، سمیہ نے کہا میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے کہا اے سمیہ ہم تیرے بدن کے کپڑے اتار کر کے تجھے ننگا کر ڈالیں گے، اے سمیہ ہم تجھے بے آبرو کر ڈالیں گے، برہنہ کر ڈالیں گے، ہم تجھے ننگا کر ڈالیں گے۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہو جانے کی اذیت کو گوارا کر لیا، مگر اسلام کو نہیں چھوڑا۔
نتیجہ یہ نکلا بڑی بے رحمی سے اور بڑے حیوانی طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کر ڈالا۔ اسلام کی راہ میں پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سمیہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کی تاریخ تو ایسی عورتوں سے بھری پڑی ہے، مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے، اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا، اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں، آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمیں یہ قبول ہے، مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے، مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں۔ یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا، سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے۔ اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو۔ میرے بھائیوں، آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اتنے فتنے آ جائیں گے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا۔ میرے بھائیو، آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے تو، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں۔ اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا، سیمانچل سے فون آیا، شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا، بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے،
کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے، مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں، تجھے 1,00,000 روپیہ چاہیے، چل دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا۔ بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے کہو تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے، مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے بیاج کھانے والے، اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا، اللہ سے جنگ کر لے، رسول سے جنگ کر لے۔ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں، بیاج خوری بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، جوئے کی لت بڑھ رہی ہے۔ آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو۔ مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں، امام صاحب بھی لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے۔ کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے۔ کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن بزنس ہو رہا ہے۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں، میٹا فلا 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 اور کرپٹو فلا اور فلا فلا، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ لکھ لو میری بات، آج 2024 میں کہہ رہا ہوں، 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی۔ سب فراڈ ہیں، سب اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی، بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے۔ ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے، ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے۔ ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، یہ دیکھ لو، آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو۔ آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے، وہ کہہ رہا ہے بھائی 1,00,000 روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو، ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے۔ لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا، کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا۔ کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا۔ کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے، گھر بار بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی کیا ضرورت، سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو۔ آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ، جائز جگہ لگاؤ، اللہ کا نام لے کے لگاؤ۔ بزنس ہے، کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا۔ اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں۔ یاد رکھو، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیسہ کماؤ۔ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے۔ ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑ پتی بنو، حلال طریقے سے بنو میرے بھائی، حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ۔ جوئے کے ذریعے، سٹے کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو۔ محنت کرو، مزدوری کرو، بزنس میں پیسہ لگاؤ، بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ۔ نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا، یقیناً آپ آگے بڑھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فالنار اولا بہی، وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، لیکن
ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے، حج کر لے، کھانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو، آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے، بیاج بھی کھا رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹا بھی کھیل رہا ہے، آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے۔ میرے بھائیو، کمائی کو حلال کرو، کمائی کو حلال کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک، اپنی کمائی کو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، ہماری دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں۔ نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے۔ رات کو 3-3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے، اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور میرے رب کی قسم، آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا، اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لو۔ اور بعض نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے پاس واٹس ایپ پر میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، گندے ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہو گئی، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کی عادت ہو گئی، حرام کام کی عادت پڑ گئی، شیخ صاحب کوئی علاج بتا دیجئے، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ آؤ طریقہ بتاتا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ گندی عادتوں سے بچنا ہے، بری عادتوں سے بچنا ہے، عیاشی سے بچنا ہے، موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے۔ ایک نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لو میرے بھائی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، جو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا، وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا، وہ غلط شہوتوں سے بچے گا، وہ عورت کے فتنے سے بچے گا۔ وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ رات میں کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا، وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا کہ یار میں نمازی آدمی ہوں، یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے، وہ بند کر دے گا، وہ نہیں دیکھے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو۔ اور یہی بات اللہ قرآن کے 21ویں پارے میں کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کی پابندی کرو، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ 2 کام کر لو، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو اور نماز پابندی سے پڑھو، پھر دیکھو بے حیائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو، برائی سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، اور نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ میں مانتا ہوں اس وقت حالات بڑے بے چین کر دینے والے ہیں، میڈیا میں آنے والی خبریں، یو پی کی خبروں سے بہار والے پریشان، بہار کی خبروں سے یو پی والے پریشان، تمل ناڈو کی خبروں سے نارتھ انڈیا کا مسلمان پریشان۔ یہ میڈیا آج ہم کو پریشان کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آج اس ماحول میں نماز ہماری بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ میرے بھائی، نماز پڑھو اور قنوت نازلہ کا اہتمام کرو۔
میرے نبی دشمنوں پر بددعا کرنے کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آج قنوت نازلہ پڑھو اور نماز کی پابندی کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ میرے بھائی، میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے، پریشانی میں ہوتے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں نماز کی اہمیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور آخری چیز، ہماری مائیں بہنیں اس امت کی بڑی قیمتی متاع ہیں۔ اس امت کی مائیں بہنیں، اس امت کی عورتیں اس امت کی بہت قیمتی دولت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کی ماں بنتی ہیں، کسی کی بیوی بنتی ہیں، کسی کی بیٹی ہوتی ہیں، کسی کی بہن ہوتی ہیں۔ ایک عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کی بڑی عزت کی ہے۔ اسلام میں عورت کو پوجا تو نہیں گیا، عورت کی عبادت تو نہیں کی گئی۔ اسلام میں عبادت صرف اللہ کی ہے، مگر عورت اگر ماں ہے تو اسلام نے کہا اس کی عزت کرو، اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ عورت اگر بیوی ہے، قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی تمہیں سکون پہنچاتی ہے، تمہارے گھر کو شانتی دیتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہارے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ یہی بیوی بیٹی، یہی عورت بیٹی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، جس کو اللہ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اترتا ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ یہی عورت جب بہن بنتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی 3 بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی صحیح دیکھ بھال کرے، صحیح پرورش کرے، ان کا صحیح جگہ شادی کر دے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے بھائیوں، وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، عورت کا ہر روپ اسلام کی نظر میں بڑا قیمتی ہے، مگر آج ہماری ماں بہنوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج وہ کہاں کھڑی ہیں۔ آج جب ہم اللہ کی قسم انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جب کسی مسلمان عورت کو بے حیائی میں کے کام میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈبل تکلیف ہوتی ہے۔ بے حیائی کا کام کوئی بھی عورت کرے یہ تکلیف کی بات ہے، مگر مسلمان عورت کرے تو یہ ڈبل تکلیف کی بات ہے، کہ ہماری قوم کی لڑکی، ہماری قوم کی بہن ہے۔ ابھی بھاگلپور میں اترا، ایک غیر مسلم، دیکھنے میں بظاہر ایک غیر مسلم لڑکا تھا، دیکھا اس کے ساتھ ایک عورت بالکل چپک کر کے بیٹھی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد موبائل پر فون آیا میرے سامنے، اس نے سامنے والے سے بات کر کے السلام علیکم کہا۔ کپڑے سے نہیں لگا مسلمان ہے، اس کے چہرے پر جو اسکارف بنا ہوا تھا اس سے نہیں لگا مسلمان ہے، لیکن جب فون پر اس نے السلام علیکم کہا مجھے پتا لگ گیا مسلمان ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس طریقے سے آٹو پہ ٹوٹو پہ بیٹھ کے کیا کر رہی ہے۔ یہ حالات آج ہماری قوم کے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج آپ کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا۔ آج آپ کو بے حیائی اور بے غیرتی کے اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کا شکار نہیں بننا ہے۔ عورت بڑی قیمتی چیز بھی ہے اور شیطان کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فإذا خرجت، جب یہ عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان کا شکار بن جاتی ہے، شیطان کا آلہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ دودھاری کھنجر ہیں، آپ کے ذریعے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ذریعے سماج کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ طے کر لیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور مردوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر کی عورتیں کیا پہن رہی ہیں، کس حالت میں نکل رہی ہیں، یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری۔ آپ دیوس نہ بنے، آپ بے غیرت نہ بنے۔ جس بھائی کی بہن بے پردہ نکلے، جس باپ کی بیٹی بے پردہ نکلے، جس شوہر کی بیوی بے پردہ نکلے، وہ دیوس ہے، وہ بے غیرت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا 3 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ میرے بھائیوں، بے غیرتی اللہ کو پسند نہیں، اللہ غیرت والا ہے، اللہ کو بے غیرت لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں میں غیرت کا ماحول پیدا کرو۔ اپنے گھر میں یہ بتاؤ، فرق بتاؤ اپنی جوان بیٹیوں کو، یہ خالہ کا لڑکا ہے، یہ ماموں کا لڑکا ہے، یہ چاچا کا لڑکا ہے، یہ غیر محرم ہے، کسی کو الاؤ مت کرو۔ واٹس ایپ پر کسی کا سلام آیا، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں خبردار،
کسی اجنبی کو لفٹ مت کراؤ، وہ پہلے بھائی بن کر کے بات کرے گا، پھر دوست بن جائے گا، پھر بوائے فرینڈ بن جائے گا، پھر ملنے کی بات کرے گا، پھر تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرے گا، وہ کس طریقے سے پٹی پڑھائے گا تم نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے خبردار، ہوشیار، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ چیٹنگ کے جتنے راستے ہیں یہ زناکاری اور بدکاری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکی اگر موبائل استعمال کرتی ہے بہت ہوشیار رہے، کسی کو اپنے پرسنل ان باکس میں آنے کی اجازت نہیں۔ کوئی نئے نمبر سے کوئی بھی اجنبی آپ کو میسج کرنے کی کوشش کرے، ترنت بلاک کا آپشن کرو، بلاک کر دو اس کو۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، ملک کے حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، مگر ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، ہم اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی رہنمائی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے ملک کا کوئی نقصان ہو، ہماری کمیونٹی کا کوئی نقصان ہو، ہمارے سماج کا کوئی نقصان ہو۔ دنیا میں جو لوگ اور فتنہ فساد کی باتیں کریں وہ کرتے رہیں، میں تو کسی ایسے بیان کے بھی پچھ میں نہیں ہوں جو بیان دو کمیونٹی کے بیچ میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں۔ ہم امن اور شانتی کے پرتیک ہیں اور رہیں گے، لیکن ہاں ہم بزدل بھی نہ بنے، ہم کمزور بھی نہ بنے۔ اگر واقعی میں کوئی ہم پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو سہن نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے میں کوئی مر بھی جائے تو میرے نبی نے فرمایا، من قتل دون عرضہ و مالہ فہو شہید۔ اپنے مال کی حفاظت کرنے میں، اپنی آبرو کو بچانے کے لیے کوئی مر جائے، کوئی قتل ہو جائے تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عزت کی بات آ جائے تو ٹیپو سلطان کا وہ جملہ یاد رکھنا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ آخر میں یہ یوٹیوبر حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ ملک کا ماحول بہت سینسیٹیو ہے، ملک کا ماحول بہت سینسیٹیو ہے، اور میں یوٹیوبر سے یہ کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ 50 سینکڑوں یوٹیوبرز یہاں موجود ہیں، کون کس چینل کا والا ہے میں نہیں جانتا۔ میری بہت ساری تقریروں پر یوٹیوبرز نے گندے تھمبنیل لگائے ہیں، الٹے سیدھے تھمبنیل لگائے ہیں، ایسے تھمبنیل لگائے ہیں جو قانون کی نظر میں غلط ہیں، جو تقریر میں نے جو بات نہیں کہی ہے وہ تھمبنیل لگا کے آپ لوگ لگاتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ایسا کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے، آج کی تقریر میں ایسا کچھ اگر نظر آیا تو میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا۔ ابھی ہمارے بھائی نے ایک بات کہی کہ شراب کے اوپر بھی تھوڑا سا بول دیجیے۔ آپ جانتے ہیں بہار میں حکومت کی طرف سے شراب بند ہے، گجرات میں بہت پہلے سے شراب بند ہے، مگر یہ عجیب مسئلہ ہے، جہاں شراب بند ہے ڈاٹا بتاتا ہے گجرات میں شراب ایک زمانے سے بند ہے، لیکن سب سے زیادہ شراب گجرات میں پی جاتی ہے۔ بہار میں شراب بند ہے، مگر شرابیوں نے بتایا، شرابیوں سے پوچھو تو بتائیں گے کہ شراب پہلے سے زیادہ اویلیبل ہو جاتی ہے شراب پینے والوں۔ تو دیکھو، قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی ہے، قانون کے ڈنڈے سے شراب نہیں رک رہی، کس سے روکے گی؟ ایمان کی طاقت سے روکے گی۔ قرآن کی آیت اتری کس ماحول میں؟ جس ماحول میں شراب پانی کی طرح لوگ پیتے تھے، ہر دسترخوان پہ شراب رہتی تھی، اور اسی لیے شراب اکٹھے حرام نہیں ہوئی، شراب 3 اسٹیپ میں حرام ہوئی۔ پہلے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے نبی، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا میں کچھ فائدہ ہے لیکن زیادہ نقصان ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ اب یہ شراب میں کیا فائدہ تھا؟ شراب پینے والے کہا کرتے تھے اس کو پی کر کے ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے، جوا کھیلنے والے کہتے تھے جوا کھیل کر کے ہم راتوں رات امیر بن جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا چلو فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، شراب پی کے تم بہت غلط کام کرتے ہو، جوا کھیل کے بہت غلط کام کرتے ہو۔ یہ پہلی آیت اتری۔ دوسری آیت اتری سورہ نساء کے اندر، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر تیسری آیت اتری سورہ مائدہ کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور غیر اللہ کے آستانے یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام شراب پی رہے تھے، جیسے ہی قرآن کی یہ آیت اتری اور نبی نے آ کے بتایا کہ ایسی آیت اتری ہے، صحابہ نے اپنے گھر سے شراب کے سارے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے، شراب پورے مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہہ گئی۔ آج ہمارے ملک میں گٹکھا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے،
बीड़ी बिक रही है, बीड़ी के पैकेट पे लिखा हुआ है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है टोबैको इज डेंजरस टू हेल्थ, तंबाकू का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। हुकूमत छपवा भी रही है, उस पर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर भी बनी है, कैंसर की तस्वीर भी बनी है, और वही हुकूमत लाइसेंस दे रही है, और बीड़ी भी बिक रही है, गुटखा भी बिक रहा है, सिगरेट भी बिक रही है। मेरे भाइयों, दुनिया के कानून और दुनिया के एडवर्टीजमेंट के जरिए जो काम नहीं हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में, जब एडवर्टीजमेंट नहीं था, जब टीवी और रेडियो का दौर नहीं था, सिर्फ एक कुरान की आयत पर पूरे मदीना में शराब की नदियां बह गई। हम उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। हमें कोई शराब का नुकसान न भी बताए, हमारे लिए तो इतना काफी है कि मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया है, और मेरे नबी ने कहा है शराब इतनी गंदी चीज है, जो शराब पिएगा कयामत के दिन जहन्नमियों का पीप और मवाद उसे पिलाया जाएगा। शराब इतनी गंदी चीज है, मेरे नबी ने लानत की शराब पीने वाले पर, पिलाने वाले पर। शराब के लिए जो रस निचोड़ा जाता है और शराब को जो लेके जाता है, शराब को जो बेचता है, जो खरीदता है, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की है। मेरे प्यारे साथियों, शराब उम्मुल खबाइस है। जो शराब पी लेगा वो ज़िना भी कर सकता है, वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ भी गलत काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। इसलिए मुसलमान, शराब बंदी तो हमें और आपको करना चाहिए था। मुझे याद है हरियाणा के गांव में मुसलमानों ने यह फैसला किया था कि हमारे यहाँ शादी में एक पैसा जहेज का नहीं लिया जाएगा, और लड़की की शादी सिंपल तरीके से होगी, कोई बारात नहीं आएगी, और कोई बारात लेके जाएगा, कोई जहेज लेगा तो पूरा गांव उसका बहिष्कार करेगा। आज ये मिसाल हरियाणा में मौजूद है, मीडिया में उसको बहुत बयान किया गया। मैं चाहता हूं आपके गांव में, आपके इलाके में भी इस तरीके की तहरीक चले कि हमारे गांव का जो शराब पिएगा हम गांव से उसका बाइकआउट कर देंगे। आप ऐसी कोशिश करें, इंशाअल्लाह जब आप शराबबंदी करेंगे तो पूरी मुल्क के लिए मिसाल बनेगी मेरे भाई। जो काम कानून के डंडे से संभव नहीं है वो मजहब के जरिए और ईमान के जरिए संभव है। ये चंद सवालात आए हैं, इनको बयान करके बात खत्म करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम मेरा अकीका नहीं दिए हैं तो खुद अपना अकीका दे सकते हैं या नहीं? अगर वालिद मोहतरम को ताकत नहीं थी और उन्होंने नहीं किया तो कोई हरज की बात नहीं है, और ताकत के बावजूद उन्होंने नहीं किया तो गलत किया। आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इंशाल्लाह बेहतर है। अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। जामा मस्जिद जिस जगह पर कायम है वो जगह छोटी पड़ गई, इसलिए दूसरी जगह बना सकते हैं, यानी बना सकते हैं बिल्कुल। जो जामा मस्जिद है उसको भी आप मस्जिद रहने दें, दूसरी जगह बना लें, उसको वक्तिया मस्जिद बना ले, दूसरी जगह जामा मस्जिद बना लें, चल सकता है, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। हैं तब भी कर सकते हैं, अगर उससे करीब में मुत्तसिल में जगह नहीं मिल पा रही है तो कर सकते हैं। पहली वाली जो मस्जिद है उसको बेच दी है। अच्छा, उसको बेच करके उस पैसे से दूसरी जगह लेना चाहते हैं। अब ये तो फिर थोड़ा सा मुश्किल मसला है, इसके बारे में उलमा से पूछना पड़ेगा। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से एक फतवा निकलवा लें। रिश्वत लेकर नाहक फैसला करना आम है, ये सवाल नहीं बता रहे कैसा हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। और मुझे कई जगहों के बारे में पता लगा कि जो सरदार लोग होते हैं, जो पंच लोग होते हैं, पैसा लेकर के किसी एक पक्ष का वो पक्षपात करते हैं। तो ये देखिए, किसी के बारे में गलत फैसला करना ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन जिसको पंच बनाया गया है उसको तो एक तरीके से काजी बनाया गया, जज बनाया गया, और जज जब गलत फैसला करेगा तो ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इसको अल्लाह ताला के यहाँ डबल सजा मिलेगी, इसको हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो इंसान पंच है, जो फैसला करने का जिसको इख्तियार दिया गया है, वो हमेशा अपनी छवि को इतना पाक साफ रखे, कोई रिश्वत नहीं चलेगी उसके यहाँ। जो हक है, जो सही है, उसका वो साथ दे, उसको ऐसा करना चाहिए। किस किस नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा और किस नमाज में नहीं? हर नमाज में दुआए सना पढ़ना होगा। दुआए सना पढ़ना जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है, लेकिन सुन्नत है, मुस्तहब है। अब दुआए सना आप बेहतर ये है कि वो पढ़ें जो सही बुखारी और मुस्लिम वगैरह में आई है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये पढ़ें। और वो भी आप पढ़ सकते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, लेकिन ये पहली वाली जो मैंने पढ़ी वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मुस्तहब है। जनाजे की नमाज में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह की तहकीक ये है कि दुआए सना का सबूत नहीं मिलता है। तो जनाजे की नमाज में आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़ेंगे, और सूरह फातिहा के बाद आप कोई और सूरत मिला लेंगे। बेहतर है कि आप मिला लें, नहीं मिलाते सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लेते तो भी कोई हरज की बात नहीं। पहली तकबीर के बाद आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिला लेंगे, फिर दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ेंगे, और चौथी तकबीर के बाद आप सलाम फेर देंगे। ठीक है,
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.